اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے 110 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 106۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، او ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی، تو لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی، علم، کیا، تعلم، تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ محاورہ ترجمہ۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ما ننسخ من آیاتن، بعض آیات و احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں باقی رکھنا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے یا پھر اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ بخیر منہا او مثلہا، اس جیسا حکم یا اس جیسی آیت اس کی جگہ لے آتا ہے۔ نسخ احکام میں ہوتا ہے، کسی خبر یا واقعے میں نہیں ہوتا، ورنہ ہر جھوٹا شخص اپنی پیشن گوئی یا کسی واقعے کی خبر پر کہہ دے کہ یہ منسوخ ہو گئی، جیسا کہ مرزا قادیانی کے مریدوں کا حال ہے۔ یہودیوں نے قرآن کریم پر اعتراض کر دیا کہ جو پہلے حکم موجود تھا وہ درست تھا، پھر اسے منسوخ کیوں کیا گیا؟ تو اس پر فرمایا کہ پہلا حکم در حقیقت تھا ہی ایک مدت کے لیے، نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان تھا۔ اس وقت تک پہلا حکم حکمت تھا، بعد میں اس کی جگہ اس جیسا یا اس سے بہتر حکم جاری کر دیا گیا۔ قرآن کے ساتھ قرآن منسوخ ہو سکتا ہے اور سنت بھی، اور سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہو سکتی ہے اور قرآن بھی، کیونکہ قرآن اور سنت دونوں وحی الہی ہیں اور وحی الہی کے ساتھ وحی الہی منسوخ ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 107۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ محاورہ ترجمہ۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ پچھلی آیت کے جواب میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ وہ بادشاہ ہی کیا کہ جو پہلے حکم کی جگہ دوسرا حکم جاری نہ کر سکے۔ آیت نمبر 108۔ ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تسالو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ سئلا، سوال کیے گئے، موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو اختیار کر لے کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل، تو وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ محاورہ ترجمہ۔ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگرچہ اس آیت میں بتایا نہیں گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کون کون سے سوالات کیے گئے، لیکن پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اب اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر دیا کہ ان کے لیے آسمان سے کوئی کتاب اتاری جائے، تو اس گستاخانہ سوال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل ہونے کے زمانہ میں ایسی چیزوں کے مطالبے سے منع فرما دیا کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو انہیں ناگوار ہوں گی۔
اور انہی گستاخانہ سوالات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کرنا قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 109، ودّا کثیرٌ، چاہتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم، وہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانہم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد کرتے ہیں، من عند انفسہم، اپنے دل میں، من بعد اس کے، ما تبینہ، کہ واضح ہو گیا، لہم الحق، ان پر حق، فاعفو، پس تم معاف کرو، وصفحوا، اور درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک، یاتی اللہ، لے آئے اللہ تعالیٰ، بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بمحاورہ ترجمہ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لٹا دیں، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کثیر من اہل الکتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب شامل ہیں اور بعد میں آنے والے زمانے کے یہود و نصارہ بھی۔ حسداً من عند انفسہم، حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی یہ خواہش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہ کفر کی طرف لوٹا دیں، یہ کسی دینی جذبے کی بنا پر نہیں بلکہ یہ بغض و عناد کی وجہ سے ہے۔ اس حسد کی قباحت یہ ہوئی کہ وہ خود بھی ایمان سے محروم رہے اور دوسروں کو بھی اس نعمت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا، برادران یوسف کا اپنے بھائی پر ظلم کرنا، اور اسی طرح اہل کتاب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کرنا، یہ دشمنی، حسد اور بغض کی بنیاد پر تھی۔ عفو وصفحوا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم نازل نہیں ہو جاتا، آپ ان سے عفو و درگزر سے کام لیں۔ آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، مِن خَیْرٍ، کوئی بھلائی، تجدوہ، تم اسے پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ بمحاورہ ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اور جہاں نماز کی ادائیگی کا حکم ہے تقریباً وہیں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ نیکی جسے دین اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، ہمسائے اور یتیم مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دین اسلام نے حکم دیا، اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب کچھ نیکی کے کام ہے، اور ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اور اس پر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے 110 تک کی مشق کی، جس میں ہم نے ان آیات کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر سیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔